افغان طالبان کی کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ ذرائع کے مطابق مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں افغان طالبان کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ ناکامی پر خارجیوں نے پاکستانی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ لیسکو، پیسکو اور فیسکو کے امور زیر بحث آئے۔ وزیراعظم کی سمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، اوور بلنگ کسی طور پر قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے۔ چاہتے ہیں اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے۔ مارچ 2025 میں بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے بعد عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ایما پر ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جوئی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ملنے تک حقیقی انصاف نہیں مل سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ نفرت انگیز تقاریر اور جعلی بیانی کے پھیلاؤ کے خلاف پاکستان کے پرعزم موقف کو اجاگر کرتی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں استحکام اور انصاف کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام ضروری ہے۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی سزا تک انصاف جاری رہے گا۔ ملٹری کورٹس پر تنقید کرنے والے ماضی میں حق میں تھے۔ ملٹری کورٹس آئین کے مطابق قائم ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے 9 مئی فوج لے کر آیا ہے وہ خوش ہو جائیں، ہم نے اپنے لوگوں کو سزا دے دی۔ زہریلا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں۔ جو سوچ ہماری ہے جماعت اسلامی کی بھی ہو جائے تو مسائل جلد حل ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے شہر بھر میں بینرز لگے، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آڈٹ ہونا چاہیے کہ اتنے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر سے زائد کا اضافہ متوقع۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان 31 دسمبر کو ہوگا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کریں گے۔ دو 2024 کا سنہرا اختتام۔ ہیلتھ میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے۔ نواز شریف کینسر ہاسپٹل، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودھا فیلڈ ہاسپٹل متعارف کرایا۔ کینسر ہاسپٹل میں علاج کے لیے چین کا طریقہ علاج، نو کیمیو تھراپی، نو سرجری متعارف کرایا جائے گا۔ کلینک آن ویل، چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ، میڈیسن ہوم ڈیلیوری بھی متعارف کرائی گئی۔ پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا۔ کشمیری کسی صورت میں کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے۔ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیریوں کا 7 دہائیوں سے پاکستان سے محبت کا رشتہ
دھکا چھپا نہیں ہے۔ کشمیر کاز کے لیے حریت قیادت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا تقریب سے خطاب۔ ابھی مزید بارشیں اور برف باری ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں شدید سردی، بارش اور چند مقامات پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں مطلع ابر آلود ہے۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں دسمبر کی دوسری بارش نے فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی کر دی۔ حد نگاہ میں بہتری پر موٹر وے M2 کو کھول دیا گیا۔ چین کا سفارتی محاذ پر امریکہ کو منہ توڑ جواب، 7 دفاعی کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے پر 7 امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں اور انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ مذکورہ پابندیاں 27 دسمبر سے نافذ العمل ہو گئیں۔ امریکی فوجی صنعتی کمپنیوں میں ایئرکام، ہڈسن ٹیکنالوجیز، انسٹیٹیو اوشین رنگ انٹرنیشنل شامل ہیں۔ چین کی جانب سے پابندی والی کمپنیز ریتھیون آسٹریلیا، ریتھیون کینیڈا اور سندھی ادب کے نامور شاعر شیخ ایاز کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شیخ ایاز کو مداحوں سے پچھلے 27 برس بیت گئے۔ شاعری کے بادشاہ شیخ ایاز کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد سندھ کا عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کی مختصر کہانیوں کا پہلا مجموعہ سفید وحشی کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کی کہانیوں کے کئی اور مجموعے شائع ہوئے، جن میں پنہل کانپوئی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ان کی مزاحمتی رومانوی شاعری آج بھی مشعل راہ ہے۔